إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أماته فأقبره بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم. ایک تو آپ نے جو یہ پڑھا ہے ام کے بارے میں لگا ہوا امہ و ابی، یہاں اخیر میں ہا کی آواز نہیں نکالی، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ بہت ساری آیتیں ہیں. من اخی و بنی شأن یغنی مسفرہ مستبشرہ علیہا غبرہ قطرہ ہم الکفرۃ الفجرہ. ان میں آپ نے اخیر میں ہا کی آواز ظاہر نہیں کی، کرنی چاہیے. ایک آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ پر حرفوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. را کو تو اکثر جگہ جہاں باریک ہوتی ہے وہاں بھی پر کر جاتے ہیں، لیکن کچھ حرف ایسے ہیں جو پر ہونے چاہیے ان کو آپ پر ہی نہیں کرتے ہیں. پر اور باریک حرفوں کا بیان پڑھ لیا آپ نے قاعدے میں؟ نہیں پڑھا تو خیال رکھنا چاہیے. 7 حروف خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ 7 حروف جہاں بھی آئیں گے کیسے پڑھے جائیں گے؟ پر پڑھے جائیں گے. کیسے؟ پر پڑھے جائیں گے. ایک اگر کوئی بڑی آیت ہوتی ہے اس کو آپ ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آیت کے لیے آپ کو اگر سانس آپ کا چھوٹا ہے تو 3 سانس بھی آپ کو لینے پڑے، 3 سانس بھی اگر لینے پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک سانس میں جہاں تک آسانی سے حرفوں کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے اور حرفوں کی صفائی کا اچھے سے خیال کرتے ہوئے، اور مقدار جس حرف کو جتنا کھینچنا ہے اتنا کھینچتے ہوئے، مد ہے تو اس کو مد کی مقدار کے برابر کھینچتے ہوئے، جتنا ایک سانس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھے. اور آگے جیسے سانس توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، وقف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ویسے وقف کر دیں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ زبان سے بولو. سمجھ گئے؟ آئندہ یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے. جب کبھی جانچ کے لیے آئیں گے تو یہ خامیاں اور یہ غلطیاں دور ہو جانی چاہیے. یہ باتیں میں نے ریکارڈ کی ہے تاکہ میرے یاد رہے. جب اگلی جانچ لے کر کے آپ آئیں گے تو میں یہ آپ کی ویڈیو دیکھوں گا کہ میں نے کن کن غلطیوں سے آپ کو آگاہ کیا تھا، ان غلطیوں میں آپ نے سدھار کیا کہ نہیں. 3 غلطی ہے. ایک تو حرف 3 غلطی ہے. ایک تو آیت کے آخر میں جہاں بھی ہا آتا ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آنے دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو نکالتے ہی نہیں ہیں. دوسری غلطی آپ کی یہ ہے
کہ جب کوئی لمبی آیت ہوتی ہے، بڑی آیت ہوتی ہے، اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سانس آپ کا کم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آخر میں وجہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آپ کی آواز بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری یہ کہ پر حرفوں کو آپ پر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، ان غلطیوں پر آپ محنت کریں گے انشاءاللہ، اس بار کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور جب آئندہ جانچ کے لیے آئیں گے تو یہ غلطیاں آپ کی دور ہو کر کے یا دور کر کے آپ کو تب آنا ہے۔